نیو جرسی کے اٹارنی جنرل کا امریکی صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو حکم نامہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ میٹ پلیٹکن نے کہا آئین امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت کا حق دیتا ہے۔ صدر کو بادشاہت طرز پر ملک چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ سیاسی لڑائی نہیں بلکہ قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ اور متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی صدر ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد کیپٹل ون ارینا آمد۔ محسن نقوی کو خصوصی پروٹوکول میں کیپٹل ون ارینا ہال میں لایا گیا۔ وزیر داخلہ تقریب میں پہلی نشست پر بیٹھے اور امریکی صدر ٹرمپ کا خطاب سنا۔ تقریب میں امریکی سینیٹرز اور ممبر کانگریس سے ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ کی خصوصی عشائیے میں بھی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ گفتگو میں کہا آج امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو مذاکرات ہوں گے، تحریک انصاف کا حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت تحقیقاتی کمیشن بنانے کا عندیہ دے تو مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 9 مئی واقعات پر کمیشن بنانے پر کوئی قانونی قدغن نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کی مخالفت۔ اسپیکر چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ جوڈیشل کمیشن سے متعلق جائزہ اجلاس میں کمیشن بننے کی مخالفت ہو گئی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 28 جنوری کو ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا آئندہ اجلاس میں تحریک انصاف کے مطالبات پر اپنا موقف پیش کر دیں گے۔ اور نارتھ کراچی میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے تینوں ملزمان اجرتی قاتل اور جرائم پیشہ نکلے۔ چاروں ملزمان نارتھ کراچی 5C4 میں باپ بیٹے کو قتل کرنے آئے تھے۔ پولیس نے ہلاک ہونے والے ملزمان کے موبائل فون سے اہم معلومات حاصل کر لی۔ سپاری دینے والوں نے دکاندار یعقوب اور بیٹے جہانزیب کی تصاویر بھی دی تھیں۔ چاروں ملزمان پنجاب اور کراچی پولیس کو مطلوب تھے۔ تحقیقات کا دائرہ لاہور تک وسیع کر دیا گیا۔ ممکن ہے کمیشن بننا اور کیا بننے جا رہا ہے؟ اگر وہ مشروط کرنا چاہتے ہیں یہ کسی چیز کے ساتھ تو میں نے تو آگے بھی کہا ہے کہ یہ 2014 سے دھرنے سے یہ کمیشن بنانا چاہیے۔ دھرنا کیوں ہوا، اس کے بعد جے آئی ٹی کیوں بنی، میاں نواز شریف کو کیوں گھر بھیجا گیا۔ کمیشن بنانا ہے تو 2014 والے دھرنے کی تحقیقات کے لیے بھی بنائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف کو جواب، کہا خلوص کی کمی ہو تو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ احسن اقبال بولے مذاکرات شرطوں کے ساتھ یا کن پٹی پر پستول رکھ کر نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی شرائط کے ساتھ مذاکرات کرے گی تو یہ خود فرار ہونے کی کوشش ہوگی۔ احسن اقبال نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ قتل و غارت گری بلوچستان نہیں پاکستان سے دشمنی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فعال ہونے پر وزیر ہوابازی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا گوادر پورٹ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹس تیزی سے آگے جا رہی ہیں، معاشی آشاریے خوش آئند ہیں، محنت کریں گے تو مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کا غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی آمد، اپوزیشن نے اجلاس چلنے نہ دیا، او کی آوازیں نکالیں، چور چور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ڈیسک بجاتے رہے، پی ٹی آئی ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دی، وزیر قانون کو ہیڈ فون لگا کر تقریر کرنا پڑی، اسپیکر کو اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے طنز کیا، آج ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے ہیں ہر میچ فکس ہوگا، انہیں نہیں معلوم پارلیمنٹ میں اپوزیشن سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ بینچوں کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا مقدمہ،
جسٹس منصور علی شاہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ میں مکالمہ۔ رجسٹرار نے کہا آئینی بینچ کا کیس غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ جسٹس منصور نے کہا یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے۔ رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور بولے کمیٹی چلتے کیس واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لے لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا ہمیں علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا، کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے، کیا پتہ رجسٹرار نوٹ لکھ دیں کہ بینچ ختم کیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ ڈی لسٹنگ نوٹس رجسٹرار آفس نے جاری کیا۔ کیس ڈی لسٹ ہونے کے بعد کل سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلامیے کے مطابق نذر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر 3 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا۔ 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی بھی شکایت کی۔ خط میں کہا گیا جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ میں کیس سن چکے، کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ جسٹس منصور نے کہا جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا، معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ جاری، کہا اصولی موقف پر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسٹس منصور کے بینچ سے ایک مخصوص کیس نکالنا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی نفی ہے۔ جو کیس پہلے سے سن چکے وہی ان کے سامنے لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تو ماورائے آئین عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور ہوگا۔ سارم قتل کیس کی تحقیقات جاری، زیر حراست 5 ملزمان کو انویسٹیگیشن سینٹرل کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں 2 چوکیدار، معلم، وال مین اور سارم کے والد کا رشتہ دار شامل۔ ملزمان کا ڈی این اے کیا جائے گا۔ تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ سارم کا اغوا اور قتل کی واردات اپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوئی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے مبینہ اغوا ننھے عالیان اور علی رضا کو 8 روز کے بعد بھی پولیس تلاش کرنے میں ناکام۔ فرنٹیئر کالونی سے 10 سالہ ذہنی معذور ایان کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پیر آباد سے 10 روز قبل لاپتہ ہونے والا 14 سال کا مبشر لیاری سے مل گیا۔ سر سید کے علاقے سے صبح لاپتہ ہونے والی 4 سالہ بچی کو پولیس نے ڈھونڈ نکالا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی کیپٹل ہل حملے کے سزا یافتہ 1600 افراد کو معافی دے دی۔ جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ، متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری، پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی، وفاقی ملازمتوں پر بھرتیاں منجمد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر اور 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ مارکو روبیو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ بن گئے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے ان سے حلف لیا، جس کے بعد وہ ٹرمپ کابینہ کے پہلے رکن بن گئے۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ ایبٹ آباد، گلیات، مانسہرہ شدید برف باری کی لپیٹ میں۔ شوگران کاغان میں 1 فٹ، ناران میں 2.5 سے 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ سوات کی وادی کالام، مالم جبہ، مہوڈن میں وقفے سے برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی ہر سو برف ہی برف۔ شدید سردی میں لوگ گھروں تک محفوظ، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ کوئٹہ، چمن اور زیارت میں بھی برف باری۔ سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ماں اور 2 بچے جاں بحق۔